اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردن الرحمن بضر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سورة فاتحة برائے مرحوم
علی نصیب حسین کا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نصلي. کہ جنت میں خدائے ذلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، نعرہ حیدری. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے لیے جو ہے بہترین اصال ثواب ہو گیا ماشاء اللہ. سلام کے چند اشعار پیش خدمت. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو،
بھولنے بیٹھی تو کس کس کی یہ نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، سے آخر شعر، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ سورہ فاتحہ۔ سید علی ندوی کاظمی ابن سید افتخار حسین کاظمی کو دیا بر محمد و آل محمد صلوات، صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ آرے دیگر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور سید علی نذیر کاظمی ابن سید افتخار حسین کاظمی اور بانیان مجلس کے خاندان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے مرحومین، اور اس پینڈیمک کی آزمائش اور ابتلا میں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور ایک ایسا امتحان، ایک ایسی آزمائش کہ بعض جو فاصلے پر تھے تو ان کو فاصلوں کی شکایت تھی، لیکن جو پاس تھے ان کے لیے بھی اتنے فاصلے ہو گئے۔ تو آئیے ان تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں، اور روایات کی روشنی میں جتنے مرحومین کی تعداد آپ بڑھاتے ہیں اتنا آپ کے مرحوم کے ثواب میں اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ایصال ثواب کی مجلس ہے سیوں کے عنوان سے اس مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس کہ اس کی نیکیوں اس کی بلندی کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں خاندانوں کو اور کنبوں کو شکایت اور غم یہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب نہیں کر پا رہے ہیں، بیک وقت آج دنیا کے مختلف شہروں میں کئی مجلسیں ان کے لیے ہو رہی ہیں. میلبرن، سڈنی اور سب سے بڑھ کے قم جیسے شہر سے بھی ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور جب میں نے قم کی بات کر ہی لی ہے تو قم اور میلبرن کے حوالے سے ایک بات اور کہتا ہوا چلوں کہ شہر قم میں جہاں سے مجلس برپا کی گئی ہے یہ وہ شہر ہے جو ایک بیٹی کا شہر ہے اور ایک بہن کا شہر ہے، اور یہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی ایک بیٹی رہتی ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے پاس ابھی کل ہی کی بات تھی باپ آیا ہوا تھا، اور ابھی ہم اپنی نشستوں میں ان کے بلند اخلاق اور ان کی محبتوں کا تذکرہ کرتے تھے. انتہائی مخلص، انتہائی خلیق. لیکن جب میں نے شہر قم کی بات کی ہے تو انشاءاللہ گفتگو میں بیٹیوں اور باپ کے تعلق سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن پہلے قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا چلوں. یہ آیت سورہ ملک کی ہے، اور سورہ ملک یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے خصوصی طور پہ حکم دیا گیا ہے تلاوت کا کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس وقت سورہ ملک کی تلاوت کی جائے کہ جس کے نتیجے میں خداوند تعالی قبر میں وسعت اور کشادگی پیدا کرے اور قبر کی تاریکی کو نور سے تبدیل کرے، قبر کی وحشت کو انس میں تبدیل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا رحمتوں کا نزول کرے. میں یہیں پر ایک مسئلہ شرعی بھی حل کرتا ہوا چلوں. الحمدللہ اب کافی اویئرنیس آ گئی ہے دین کے سلسلے میں لوگوں میں، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر میں نہ شہر کا نام لوں گا نہ لوگوں کا، کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد ہم سب بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کسی نے جیسے ہی
سورہ فاتحہ اور ایصال ثواب کی بات کی تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے ابھی دفن نہیں کیا گیا، ٹھہریے۔ آپ جانتے ہیں ایصال ثواب جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے ویسے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ جبھی تو سورہ یاسین کے پڑھنے کا حکم ہے، تبھی تو سورہ ملک کے پڑھنے کا حکم ہے، تبھی تو یہ حکم ہے کہ جس کمرے میں میت رکھی ہے جب تک کہ تشییع جنازہ نہ ہو، تجہیز و تدفین نہ ہو، میت اکیلے نہ چھوڑی جائے، تبھی تو حکم ہے کہ وہاں پر ایک روشنی کا انتظام کیا جائے، تبھی تو حکم ہے کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تبھی تو حکم ہے کہ وہاں بیٹھنے والوں میں مکروہ ہے کہ کوئی پاک نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تاکہ اس میت کے قریب قرآن کی تلاوت ہو، دعائیں ہوں، ایصال ثواب ہو، اور جب میت کو سپرد خاک کیا جائے تو پہلے سے قبر میں ایک تو اس کے اعمال بھی پہنچ چکے ہوں کہ جس کے بعد اسے کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہ ہو، ریگریٹ نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو کہ وہ کہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور ساتھ ہی ساتھ جا کر اسے سکون ملے میرے اعمال تو پہنچ تو گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ صدقہ جاریہ کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں وہ اعمال بھی پہنچ گئے جو موت اور تدفین کے درمیان تھے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوتوں کا ثواب پہنچتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید کی تلاوتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ فرماتی ہیں مولا کائنات سے، آپ کہتی کہ اے علی تم میری قبر پہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اچھا کئی مرتبہ کیا ہوتا کہ ہم دین سے باخبر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، بہت آسانی سے کمنٹ کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں جس چیز کے سلسلے میں نالج نہ ہو تو ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے میں خود کہتا ہوں، فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں بلڈنگ انڈسٹری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ایک آرکیٹیکٹ نے بہترین بلڈنگ بنائی، میں اعتراض کروں کہ یہاں پر ایسا ہے، یہاں پر ایسا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو جن کو دین کا علم ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یاد رہے کہ اعمال، آپ کے احکام، یہ تمام چیزیں کس طرح سے پہنچتی ہیں، کتنا ثواب پہنچتا ہے۔ تو لہذا کئی مرتبہ ہماری لا علمی کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا ایصال ثواب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا آپ کو رکنا نہیں ہے، ایصال ثواب کرتے جانا ہے۔ اچھا یہی پر ایک جملہ اور آگے بڑھ کے ایصال ثواب میں سورہ یاسین ہے، لیکن یہاں تک کہ ہم تلقین کتنی پڑھتے ہیں؟ شریعت میں 2 تلقین ہے جس سے سب باخبر ہیں، مگر حقیقت میں 3 تلقین ہے۔ ایک تلقین ہے، مقصد کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، ایک تلقین حیات میں ہے اور 2 تلقین دفن کے وقت ہے۔ یعنی ابھی مٹی ڈالی نہیں ہے، قبر میں لٹایا تلقین، پھر مٹی ڈال دی تلقین، تو آپ نے دیکھا 3 مرحلوں میں تلقین ہے۔ پہلی تلقین یہ ہے کہ زبان پہ وہ کلمات، وہ عقائد جاری کروائے جائیں۔ اچھا عقائد جاری کروائے جائیں، ایک چیز اور بھی میں کہتا ہوا چلوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور بزرگان اور فقہا محبان اہل بیت جو اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر تھے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا، اچھا کسی کا نہیں پتا کہ کب موت آئے گی، ہاں یہ پتا ہے کہ موت آئے گی، لیکن وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ جو لوگ موت کے آثار دیکھ لیتے ہیں قریب، تو یہ کرتے تھے کہ علماء کے پاس، عرفاء کے پاس، جنہیں دین کا علم ہے، ان کے پاس جا کر اپنی نماز کو بھی درست کرتے تھے، اپنے عقائد بھی بتاتے تھے، سورہوں کو پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جب آخری وقت آئے تو ان سورہوں کی تلاوت کر سکے، ان عقائد کا اظہار کر سکے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ پاس ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ اچھا جو پاس ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، میں نے یہ کہہ دیا، بات آگے ہو جاتی، میں آگے بڑھ کے کہوں گا جو پاس ہیں دین نے ان کے لیے بھی ذمہ داریاں رکھی ہیں، لیکن جو پاس نہیں ہیں ان کو بھی ذمہ داریوں سے محروم نہیں رکھا ہے، انہیں بھی فرائض سے محروم نہیں رکھا۔ جو پاس ہیں، کئی مرتبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاس ہوتے ہیں اور پاس نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے دور ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نیکیاں کر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قبر کے لیے سامان بھیجا جا رہا، وہ تمام چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اب آئیے جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، پاس ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم لیٹے ہیں قبلہ رخ، لیکن یار ایک آدمی قبلہ رخ نہیں سوتا، تو روایات میں
فوز المسائل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، جو پاس موجود ہیں وہ اسے قبلہ رخ کر دیں۔ اچھا قبلہ رخ کر دیں تو اس کا فائدہ بھی ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ قبلہ رخ کر دینے کے نتیجے کے اندر موت آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ جملہ میں یہیں پر روک دوں، بعد میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک جملہ ہو، پینڈیمک ہے، لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے، لیکن اس مقید رہنے کے نتیجے میں ایک چیز یہ ضرور ہوئی ہے کہ ہر مومن کا گھر مسجد بن گیا ہے، ہر مومن کا گھر اذا خانہ بن گیا ہے۔ صورتحال یہ تھی یہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے تو نماز کو ٹالتا تھا، اب صورتحال یہ گھر میں ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، گھر میں ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، گھر میں ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ رحمت بن گئی نا آپ کے لیے چیز۔ تو اب اتنا ہی نہیں، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت ختم ہوئی، آصف بھائی نے تلاوت کر لی، اس کے بعد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 4 مصرے پڑھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ 40 مجلسوں کا وہ اجر و ثواب مرحوم تک پہنچ سکے جو ان 4 مصروں کا پہنچ رہا ہے۔ نہیں بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں مثال کے ذریعے سے تاکہ آسان ہو جائے بات۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کا ایک بڑا جو ہے نا 10 آئٹم پکا کے سجا دے دسترخوان کے اوپر، اور اس کے بجائے اگر 5 سال کا بچہ آپ کو صرف ایک شربت روح افزا بنا کر لا کر دے دے، کتنا فرحت بخش ہوگا، کتنا سکون ملے گا، میرے 4 سال کے بچے نے میرے لیے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا، یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر ہے جو سرکار ختمی متور صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں، واقعہ ہے آپ کا، قبرستان سے گزر رہے تھے، جس طرح سے ہم گزرتے ہیں اس طرح سے نبی نہیں گزرتے۔ نبی گزر رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، حکم ہے نا کہ سلام کرو قبور کو، سورہ قدر کی تلاوت کرو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، جناب سیدہ والی حدیث ابھی اپنی جگہ ہے، میں وہاں واپس آؤں گا کہ یہ تمام چیزیں کرو، اور اس کا نتیجہ کیا؟ اچھا یہیں پر کہتا ہوا چلوں قبرستان کے تعلق سے کہ اگر کوئی 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس دن سب خوف سے کام رہے ہوں گے، جس دن یوم یفر المرء من صاحبہ واخیہ و بنی کی کیفیت ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس دن یہ سورہ قدر پڑھنے والا اس دن گھبرائے گا نہیں، اس کے اوپر خوف طاری نہیں ہوگا۔ تو سورہ قدر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر قبرستان میں تلاوت کی جائے تو خوف محشر سے محفوظ رہتا، ہول محشر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک چیز ہوگی، دوسری چیز ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت۔ اجے یہ پیغام دینے کا مقصد یہ کہ جب اگر آپ قبرستان میں جائیے گا تو پہلی چیز تو یہ کہ انگیج یور سیلف ان دی ریسیٹیشن، ان دی ریزلٹ آف دیٹ واٹ ول ہیپن، کیا ہوگا اس کے نتیجے کے اندر؟ اس کے نتیجے میں مرحوم کو ثواب تو پہنچے گا، ہم قبرستان کو بازار نہیں بنائیں گے، غیبت گاہ نہیں بنائیں گے، قبرستان میں دنیا کے سبجیکٹ ڈسکس نہیں ہوں گے، قبرستان میں آخرت کی تیاری ہوگی، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرے گا، کیونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قبرستانوں میں کئی مرتبہ صورتحال یہ ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موت کو یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بقیہ یا تو مرنے والے پہ گفتگو ہوتی ہے، یا اس کے خاندان کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، یا ان کے بچوں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، اچھائی ہو برائی ہو تمام اپنی جگہ، وہاں پر اپنی آخرت کو یاد کرو اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ 11 مرتبہ قل اللہ احد۔ میں نے شروع میں جو سورہ فاتحہ کا ثواب بتایا تھا، اب سنتے چلو، معصوم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ اگر
قبرستان میں تم گئے اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھی تم نے، اور تم نے ہدیہ کر دیا قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں، 1000 ہیں، 4000 ہیں، 5000 ہیں، جتنا بڑا قبرستان، مومنین میری مراد ہے، کیونکہ یہاں پر ان ملکوں میں ہمارا مومنین کا سیکشن الگ ہوتا ہے۔ اچھا وہ بھی اس اعتبار سے آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس اپنا سیکشن ہے ان دنوں میں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے، میں بات کر رہا ہوں 20-25 سال پہلے کی، مسلم سیکشن ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ آپ کے پاس مومنین کا سیکشن ہے، مومنین کا سیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے 3rd سیٹرڈے آف دی منتھ مجلس ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ قبرستان کے اندر اور چیز، جو ساؤتھ ایسٹرن سبب کے اندر ابھی نئے قبرستان کا پروجیکٹ شروع ہوا، تو اس میں کیا ہے، پورا باقاعدہ آپ کے لیے جو زیارت قبور بھی لکھ دی گئی ہے، کچھ دعائیں اور احکامات بھی لکھے گئے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں، جتنے وہاں پر دفن ہیں ان تمام کو جتنا ثواب پہنچے گا اتنا پڑھنے والے کو پہنچا۔ تو اگر پڑھنے والے کو اتنا ثواب پہنچ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثواب ہم زندگی میں اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اب کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں یہ تو مرنے والے کو بھیج رہے ہیں، نہیں، مرنے والے کو نہیں بھیج رہے صرف، بلکہ اپنے لیے ذخیرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میں جہاں سے آگے یہ قبرستان کے اندر قبر پہ قرآن پڑھنا، یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے کیا، میں نے یہیں سے گفتگو آگے بڑھائی تھی، مقصد یہ تھا کہ ہم نہیں جانتے، سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے سوال کریں، اس کی لاجک جاننے کی کوشش کریں، لیکن ایک سیکھنے کا انداز ہوتا ہے اور ایک معترض کا انداز ہوتا ہے۔ تو شہزادی کیا فرماتی، اے علی تم آ کر میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہیں، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں، بذات الرسول کہہ رہی ہیں، میری قبر پہ آ کے تم قرآن پڑھنا۔ قبر فاطمہ کی کہ جس کی معرفت سورہ قدر کی معرفت جیسی ہے، جس کی معرفت شب قدر کو پا لینا ہے، وہ فاطمہ کہیں، اور قبر پہ پڑھنے والا کون؟ علی ابن ابی طالب جیسا پڑھنے والا۔ اب علی ابن ابی طالب جیسا پڑھنے والا تو مولا کائنات وہاں قبر پر قرآن پڑھے، تو آپ اندازہ لگائیں جناب سیدہ کی خواہش۔ اور آگے بڑھ کر ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا جاؤ، اور یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ جو آج تلاوت ہوئی اور تلاوت ہوتی رہے گی اور مختلف شہروں میں ہو رہی ہے، خداوند تعالیٰ بیٹی کو، بیٹے کو اور خاندان والوں کو، عائزہ کو، داماد کو، سب کو صبر جمیل دے انشاءاللہ۔ بہت سخت ہے یہ آزمائش ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عزیزو، قرآن مجید کی اہمیت سمجھیے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے تمام لوگ مر جائیں، اب جیسے ہی کووڈ-19 آیا، دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ گھر میں مقید ہوئے، مختلف ملکوں میں کتنی موتیں ہوئی، بیمار ہوئے لوگ، اس کے بعد لوگوں نے حساب کتاب بھی موت کا اور تمام چیزوں کا لگانا شروع کر دیا۔ میں ایک چیز یہاں پر ایک اور کہتا ہوا چلوں گا، روایات اور احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کیجئے، لیکن یہ نہ کبھی کہا کیجئے کہ باہ یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں دشمن کو کوئی فائدہ ہو جائے اور وہ آپ کے معتقدات کے اوپر، آپ کے فیتھ کے اوپر اٹیک کرے۔ تم تو کہہ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ تیاریاں پوری کرنی آپ کو، بتانا کہ بھئی اس طرح کے کچھ ہمارے پاس ایسی بھی ہیں روایات کہ جن کی بنیاد کے اوپر thousands of the signs ہیں امام کی ریپیرنس۔ یہ انسرٹین ہے، جس دن سے امام غیبت میں گئے اس دن سے یہ سائنس سامنے آنی شروع ہو گئی، لیکن 5 سائنس ہیں جو امام کی آمد کے ساتھ ہیں، جن کا نام ہے سرٹن سائنس۔ یہ ہو گئی تو امام سامنے ہے، سمجھ گیا؟ لیکن ہاں یہ موضوع آگے میرا، تو قرآن مجید کی تلاوت۔ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مشرق و مغرب کے سارے انسان مر جائیں، مرنا نہیں، مرنا ہے، کسی کو نہیں بچنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب مشرق و مغرب کے سارے انسان مر جائیں اور میں اکیلا ہوں تو اس کے بعد بھی
اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کروں گا اگر میرے پاس قرآن ہے. اگر میرے پاس قرآن ہے تو میں ان فیملیز کے لیے چوتھے امام کا یہ میسج دے رہا ہوں کہ آج کے حالات میں وہ بیٹے وہ بیٹی الحمدللہ انہوں نے مجلس برپا کر دی, 5 لوگ باہر سے موجود ہیں, قانون کے اعتبار سے دنیا بھر کے اندر جو مجلسیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک جملہ کہ جو کسی طرح سے کچھ نہیں کر سکے اپنے مرحوم کے لیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. چوتھے امام نے کہا جب کچھ نہ ہو تو تمہارے پاس قرآن مجید ہے, قرآن پڑھو, ہدیہ کر دو. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں, کئی مرتبہ انسان کا کوئی اس دنیا سے جاتا تھا, دل چاہتا تھا مرنے والے کے لیے کچھ کروں, لیکن کیا ہوتا تھا, کاروبار زندگی روک لیتے تھے, مصروفیت روک لیتی تھی, جاب روک لیتا تھا, کریں تو کیا کریں, ٹریفک روک لیتا تھا, ٹریفک کا فرسٹریشن ہوتا تھا, آنے جانے میں اتنا وقت لگ جاتا تھا, اتنا تھک گیا ہوں مرنے والے کے لیے کیا کروں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں موجود ہوں, بہت کچھ کر سکتا ہوں. کیلکولیٹ کرو مرحوم کی کتنی نماز رہ گئی ہے, اتنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دو. میں نہیں کہتا ایصال ثواب کے لیے قرآن بھی پڑھا جائے, ایصال ثواب کے لیے مجلس بھی کی جائے, ایصال ثواب کے لیے یتیم کی مدد بھی کی جائے, اسپیشلی اس پینڈیمک کے اندر کہ بہت سے وہ لوگ تھے جو جاب کرنے والے تھے, ان کے گھروں میں فاقے کی نوبت آ گئی, تو یتیم خاندانوں کی کیا حالت ہوگی, بیوہ خاندانوں کی کیا حالت ہوگی. بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا, یاد رکھو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب محمد و آل محمد کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا نا, تو امام نے ذمہ داریاں لی, گورنرز بنائے, یہ سارا سب کچھ ہو رہا گورننگ سسٹم, مگر 2 امپورٹنٹ کام تھے انہوں نے معصومین کے ہاتھ میں دیا, غیر معصومین کے نہیں. آرفنز ایشوز اینڈ ویڈوز ایشوز, ان کی ہیلپ کے لیے. یتیموں کا ڈپارٹمنٹ امام حسین کے حوالے, بیواؤں کا ڈپارٹمنٹ امام حسن کے حوالے. تو ایسے میں ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے, یقین مانیے بہت بڑا ثواب ہوگا مرحومین کے لیے. اگر ایسی کوئی یتیم اور بیوہ فیملی ہو, ان کی ہیلپ کر دی جائے, اس سے بہتر کوئی سارے ثواب نہیں ہوگا. 1 مہینے کا اگر راشن بھیج دیا جائے گا اس فیملی کے اندر, کیوں, وہ بھی سن لیجیے. مرنے والا جو ہے نا دنیا سے جو جاتا ہے, اپنی فیملی سے کبھی کبھی 1 لقمے روٹی کا اور 1 کھجور کے پیس کا سوال کرنا ہوتا ہے, اور نہ کہ 1 مہینے کی گروسری. 1 روٹی کا سوال. تو آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیجیے, شب جمعہ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر موجود ہے. روحیں آتی ہیں, سوال کرتی ہیں, کہتی ہیں 1 لقمے روٹی سے ہماری مدد کرو. یہاں تک کہ روایات کے اندر ہے کہ تم مچھلیوں کے لیے اگر کچھ غذا پانی میں فراہم کرتے ہو تو مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں. جانور کی مدد ایصال ثواب, پرندے کی مدد ایصال ثواب, مرحومین کی مدد ایصال ثواب. اور اس کے بعد مرحومین کی مدد کس طرح سے کریں گے آپ, روانی میں نہیں ہے بات. مرحومین کی مدد اس طریقے سے ہے کہ اپنے مرحوم کے ساتھ ان مرحومین کو شامل کر لیں. اب بڑے خوش نصیب ہیں, وہ مومن تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, محب اہل بیت تھے. میری تو ان سے ملاقات ہے, بہت بلند اخلاق کے مالک تھے. 2-2.5 دن ہم لوگوں نے دعائیں کی اور اس کے بعد خبر یہ آ گئی. میں اپنی اس بہن کو, اپنے بھائی ہانی کو, ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو, اپنے بھائی اسد رضا کو تعزیت دیتے ہوئے جملہ کہوں گا کہ آپ نے جو اتنی دعائیں کی تھیں وہ دعائیں آپ کی ضائع نہیں ہیں. یہ دعائیں ویسٹ نہیں ہوتی ہیں, ساری دعائیں مرحوم کو پہنچتی ہیں. کس طرح سے, ایک روایت ہے جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سلسلے میں دعا کی گئی, اچھا حدیث بھی صادق آل محمد کی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ لائے جائیں گے تو ان کو ان کی نیکیوں کے حساب سے اجر دیا جائے گا. اچھا صورت حال یہ ہوگی کہ انسان کو آپ اندازہ لگائیں, اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی 20 سال پہلے کی کوئی بات کرتا ہے تو کیا زبردست میموری ہے اس کی. ارے آپ تو نام ہی نہیں بھولتے اگر ایک بار سامنے سے گزر گیا.
حافظہ تو دیکھیے گا، قیامت کے دن آپ سب کا، ہم سب کا حافظہ قیامت کا ہوگا. یعنی جس کو جو اجر مل رہا ہے تو سمجھ جائے گا کس نیکی کے بدلے میں، جس کو عذاب مل رہا ہے تو اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس گناہ کی سزا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ اور اوکیجنز ہیں اور معاملات ہیں جس میں ادھر کا ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن نارمل. اور یہ یاد بھی آ جائے گا، یاد بھی آ جائے گا کب کہاں. حالانکہ اس کی میموری ریفریش جو ہے قبر کے ساتھ کر دی جائے گی. میموری اس کی ریفریش کہاں سے ہوگی؟ جیسے دفن کیا نا تو قبر کے ساتھ، کیونکہ قبر کے لیے آسانی کے لیے میں نے پہلے کی کچھ چیزیں بتا دی تھی. اب ایک چیز اور بھی سن لیجیے، بہت کامن ہے. آپ لوگوں نے نماز وحشت پرسوں پڑھی تھی. نماز وحشت قبر کے ساتھ ساتھ صدقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلی ایک رات اگر قبر میں آسانی کوئی چاہتا ہے، نماز شب پڑھا کرے، قبر میں آسانی ہے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے میں کہوں، نماز شب کے دوران اگر کوئی اپنی قضا نماز پڑھنا چاہتا کسی کے ذمہ، تو یہ کام یہ کر لے، اپنی قضا نمازوں کو پڑھ لے، ایک دن کی قضا نماز پڑھ لے، بعد میں تھوڑا سا شارٹ کر لے نماز وتر کو، تو پتہ چلا نماز شب کے لیے بھی کھڑے ہونے کا ثواب مل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک قضا نماز بھی ادا ہو جائے گی ایک دن کی. ایک اور بینیفٹ بتاؤں گا، صرف وحشت قبر سے محفوظ نہیں رکھتی نماز شب. 25 فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ایک خصوصی رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے. خصوصی رزق، اور اس کا ثبوت یہ کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں ایک شخص کے سوال کے جواب میں، آنے والا آیا اور کہ کہتا کہ مولا میں فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے مجھے بہت. ایک چیز ضرور کہا کروں گا کہ تنگیوں میں بھی شکایت نہ کیا کیجیے، تنگیوں میں صبر کیجیے، اور اگر ہو سکے تو اس تنگی کے مقابلے میں جو آپ کی دوسری رحمتیں ہیں اس کو یاد کر کے شکر ادا کیا کیجیے. اس نے کہا مولا رزق کا پرابلم ہے. امام نے کہا تم نماز شب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولا نماز شب پڑھتا ہوں میں. امام نے کہا یہ ناممکن ہے کہ کوئی نماز شب پڑھے اور اس کے بعد اسے رزق کی تنگی ہو، کیونکہ خدا ہر ایک کے لیے رازق ہے، لیکن نماز شب پڑھنے والوں کے لیے اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اس نے خصوصی رزق کا وعدہ کیا ہے. تو نماز شب اس کو قبر کے اندر آسانیاں پیدا کریں گی. ایک چیز یہ ہو گئی، ہمیشہ طہارت سے رہے تو قبر میں آسانی ہے. پاکیزگی آپ اندازہ لگائیں. اچھا پاکیزگی کے لیے ایک جملہ ایک اور بھی بڑھ کے کہوں گا، یہ تو حدیث کا جملہ صادق آل محمد کا، لیکن ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا چلوں گا. کسی کو نہیں پتا کہ کب اسے موت آئے گی، لیکن اگر ایک آدمی پاک و پاکیزہ رہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اگلا مرحلہ، مرنے والا جو ہے اگر وہ اپنے قنوت کو لمبا کرتا رہا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کا ورژن جتنا شارٹ ہو جائے بہتر، عبادت کو جتنا شارٹ کر سکتے ہیں بہتر. یعنی ایوری ون از لوکنگ فار دی بریف ورژن آف دی ریلیجن. ہر ایک کی کوشش یہی ہے. نہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی. تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جس کا قنوت لمبا ہوگا اس کے لیے وحشت ختم ہو جائے گی. اگلا مسئلہ یہ، ہماری تمام نمازوں کو چیک کر لیں. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کا رکوع اور سجدہ صحیح ہوگا، اور اسپیشلی رکوع کے لیے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ کہ رکوع صحیح نہیں ہو پاتا. آدھے رکوع میں گئے سبحان رب العظیم وبحمدہ وبحمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، نہ قیام متصل بے رکوع دونوں طرف سے نہیں ہو پایا. امام فرماتے ہیں اس کے لیے وحشت قبر ہے، لیکن جو پراپر رکوع کرے گا وحشت قبر سے بچ جائے گا. جو صدقہ دے گا وحشت قبر سے بچ جائے گا. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آپ کر رہے ہیں لائف کے اندر،
لیکن جب آپ چلیں گے تو فیملی جو کرے گی وہ وحشت قبر سے کس طرح بچائے گی؟ کہ پہلی چیز تو یہ کہ صدقہ نکالو گے اگر پہلی شب تو وحشت قبر سے بچا لے گا. اور پھر اس کے بعد آگے کہا گیا اگر صدقہ نہیں نکال سکتے تو نماز شب. لیکن اگر ایک آدمی کے لیے صدقہ بھی نکالا گیا ہو، وحشت قبر کی نماز بھی پڑھی گئی ہو، تو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلنی، تو کتنا بڑا عمل اس کے لیے. ایک جملہ اور صدقے کے تعلق سے جب بات آئی ہے، ہم اکثر زندوں کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. کیا بھائی ہم کراچی جا رہے ہیں، خدا کرے خیریت کا سفر ہو، لیجیے صدقہ. بیٹے کا انٹرویو ہے، کامیابی ہو، صدقہ. نئے گھر میں داخل ہوئے، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے، شر زمانی و مکانی سے، حاسدین سے محفوظ رکھے، صدقہ. نئی گاڑی نہیں ہے، صدقہ. ہندوستان میں ہوتے تو ناریل بھی توڑتے. نہیں بھی ایسے حالات نہیں ہوئے، لیکن کچھ لوگ وہ جو بہرحال حکومت کے وفادار ہیں وہ ساری تہذیب لے کے آ رہے ہیں. خدا رحم کرے، حالات خراب ہو رہی ہے. اسی لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ حکومتوں کے پیچھے نہ جاؤ، خدا کے احکام کے پیچھے رہو کہ حکومتیں تمہارے پیچھے خود آئیں گی. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں. پھر اس کے بعد کا مرنے والے کے لیے تو کہا زندہ کے لیے صدقہ نکالو گے تو صحت رہے گی، عافیت رہے گی اور خطرات سے، حادثات سے محفوظ رہے گا. مرنے والے کے لیے اگر صدقہ نکالا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے سے خدا عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اور اگر عذاب نہ اٹھے، اگلا جملہ سنیے گا، اگر عذاب نہیں اٹھایا جائے گا تو کم سے کم عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی. اب اگلا مرحلہ میں نے کہا نا فیملیئر ہو جاتا اپنے اعمال کے سلسلے میں، دعاؤں کی قبولیت تک میں پہنچ رہا تھا. تو اگلا مرحلہ یہ کہ جیسے ہی دفن کیا، امام بھی آگے، فرشتے بھی آگے، سوال جواب ہو گیا نا. اسی بیچ ایک پیکر نورانی آئے گا سامنے، ایک جسم بہت خوبصورت، ہینڈسم، نورانی، جس کے آنے کے بعد قبر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد جو قبر میں دفن ہے نا، اسے تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا، لونلینس ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس سے بات کرے گا، جیسے اس کو ایڈریس کرے گا، سلام کرے گا نا، تو اس کے بعد کہے گا کہ تم کون ہو؟ اسے میری قبر میں ساتھ دفن کر دیا گیا ہے. تم کون ہو؟ میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، میں نے اتنا نورانی انسان نہیں دیکھا، میں نے اتنی پیاری آواز اور اتنا پیارا لہجہ جو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، روایات کے جملے، شہد سے زیادہ شیریں لہجہ نہیں سنا. تم ہو کون؟ پوری زندگی کا عمل نہیں، ایک دن کا عمل. شب قدر کے عمل جو 3 شبہ قدر ہیں اس کے عمل نہیں، ماہ مبارک رمضان کے عمل نہیں. زندگی میں ایک رات کے وہ آپ کے 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے یا اس سے کم کے اعمال. کون سے کا؟ رجب کی پہلی شب جمعہ، اعمال لیلۃ الغائب جو تم نے کیے تھے. تو میں وہ عمل ہوں جسے مجسم کر دیا گیا. اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ اعمال مجسم بھی ہو جائیں گے، اعمال تمہیں یاد بھی آ جائیں گے، اعمال کا اجر بھی. قبر سے فیملیئر ہو جاؤ گے. میں واپس محشر سے قبر تک آیا تھا نا، اب میں قبر سے محشر تک جا رہا ہوں، سفر کو پورا کرنا چاہتا ہوں. بازی جو قیامت کے دن کھڑا ہوگا سمجھ جائے گا یہ نماز کا اجر ہے، یہ روزے کا اجر ہے، یہ حج کا اجر ہے، یہ صدقات کا اجر ہے، یہ زکوٰۃ کا اجر ہے، یہ والدین کے ساتھ نیکی کا اجر ہے، یہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کا اجر ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا اجر ہے، یہ میٹھی زبان کا اجر ہے. یہ تمام نیکیوں کا جب اجر سامنے آ جائے گا لوگوں کے، اس کے بعد ایک اسپیشل پوزیشن دی جائے گی، ایلیویٹ کیا جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں نا ایلیویشن آف دی اسٹیٹس اور رینک کے لیے کہ خدا مرحوم کے درجات بلند کرے، دعا کرتے ہیں. تو جب ایلیویٹ کیا جائے گا تو اب یہ کہے گا کہ سارے اعمال تو میرا ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ایلیویشن کس لیے. میں اپنی اس بہن سے، میں اپنے اس بھائی سے، خاندان والوں سے، آنٹی سے، ان تمام تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ایلیویٹ ہو
ہوگا پوزیشن، اس کا اسٹیٹس، تو پوچھے گا پروردگارا یہ میری کون سی نیکی ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے درجات بڑھ گئے؟ تو ایک مرتبہ آواز آئے گی، یہ تمہاری وہ دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ہم نے تمہارے درجات بڑھا دیے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے، وہ فائدے میں، کئی مرتبہ امام آگے فرماتے ہیں جب یہ دیکھے گا دعا قبول نہ ہونے کے نتیجے میں اتنا بڑا درجہ، امام کہتے ہیں لوگ کہیں گے کاش زندگی میں کوئی دعا قبول نہ ہو، کاش کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب سنیے گا، وہ جو 2.5 دن 3 دن بیٹا بیٹی دوست احباب مخلصین ہم جیسے لوگ دعا کر رہے تھے، پروردگارا شفا دے دے، صحت دے دے، تو نے عمر دے دے، معبود اب تیری بارگاہ میں صادق آل محمد کی اس حدیث اور روایت کی روشنی میں دعا کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، پروردگارا یہ نیکیاں جا تو رہی ہیں اس مرحوم کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پروردگارا تیری بارگاہ میں یہ دعا، تیری بارگاہ میں یہ دعا کہ پروردگارا وہ تمام دعائیں جو شفا اور صحت کے لیے تھی، ان تمام دعاؤں کو پروردگارا ان کی قبر کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے، کہ جس کے بعد وہ خود کہیں کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو تیرے سچے رہبر نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا، مجھے برزخ کی منزلوں میں بھی ملا، آخرت کی بھی منزلوں میں ملا، اس لیے کیونکہ منزلیں یہ برزخ پہ چلے گئے، یہ سفر پہ ہیں، ایک منزل کے بعد دوسری منزل۔ یہ ہمارا بامبے کا، دہلی کا، لاہور کا، کراچی کا سفر نہیں ہے کہ ہماری فلائٹ جو ہوگی وایا دبئی جائے گی، وایا ابو دھابی جائے گی، وایا سنگاپور جائے گی، وایا کوالالمپور جائے گی، اس میں کئی منازل ہیں، 7 منازل اس سے زائد، لیکن اس کے باوجود جسم قبر میں اور روح وعد السلام میں۔ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، روح وعد السلام میں، اور وعد السلام میں جانتے ہیں مرنے والے کا کتنا استقبال کیا جاتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے انگریزی کا ایک لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے وارملی ویلکم کرنا کسی کو، لیکن ان روحوں کو قبرستان وادی السلام میں جس طرح سے وارملی ویلکم کیا جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات کے صحابی ہیں ازبق ابن نباتہ، کلوزسٹ کمپینین آف امام علی، بہت سی روایات ان سے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ازبق جانتے ہو یہ قبرستان نہیں، اس قبرستان میں جو روحیں جھرمٹ لگائے بیٹھی ہوتی ہیں، تو اگر جھرمٹ لگائے بیٹھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی وہ تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، مجلس کرتی ہیں، عبادتیں کرتی ہیں، ذکر خدا کرتی ہیں۔ ایسے ہی امام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس دنیا سے کوئی مرتا ہے یقیناً مرحوم کا استقبال ہو چکا، وہاں وادی السلام کے مکین ہو چکے وہاں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی روح جاتی ہے اس دنیا سے تو وہاں ایک مرتبہ استقبال کرتی ہیں بقیہ روحیں، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں وہ روحیں اپنے خاندان کے جو لوگ رہ گئے ان کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ کنیکشن دیکھا، اپنا رشتہ ختم نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر جانے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں میرا دین کہتا ہے کہ زندوں کے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنا زندوں کا مردوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایک اپنے عزیز کو کپڑا تو دے سکتا ہے، گھڑی دے سکتا ہے، موبائل کی گفٹ دے سکتا ہے، لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہو سکتا ہے گھر خرید کے دے دیں، گاڑی خرید کے دے دیں، لیکن 2 رکعت نماز فجر اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ساری بڑے سے بڑا گفٹ ان کو دے دیں، آپ ایک دن کہیں کہ اچھا آج آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ کی ظہریں نہیں ہوئی، جاب کے اوپر کافی ٹف تھا آپ کے لیے، کوئی بات نہیں میں آپ کی طرف سے پڑھ لوں گا، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ زندہ رہنے والا ہو تو اس کی طرف سے آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے اس طرح کا، لیکن جیسے ہی مر گیا تو شریعت کہتی ہے میں اسی طرف واپس آ جاؤں، اب انتظار نہیں کرنا، دفن ہو جائے تو اس کی قضا نماز پڑھی جائے گی، دفن ہو جائے تو اس کے قضا روزے رکھے جائیں گے، دفن ہو جائے تو سورہ کی تلاوت کی جائے گی، دفن ہو جائے تو صدقہ نہیں، ابھی جب تک دفن نہیں کیا گیا اسی وقت سے صدقات شروع کر دو، نیکیاں شروع کر دو۔ اب تم سنو، معصوم کی حدیث ہے اولاد تو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا، ایسا ہی ہے نا،
سوچا تھا بیٹی کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن بقیہ بہت سی گفتگو آگے رہ گیا، لیکن آگے کا جملہ اولاد کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ آئیے مستدرک کی حدیث ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ہماری بہت مشہور کتاب ہے مستدرک الوصائف، وہاں حدیث ہے جہاں رسول فرماتے ہیں کہ بہترین 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 صدقہ جاریہ بیٹیاں ہیں۔ اندازہ لگایا کہ بیٹیاں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک بیٹی، ایسے تو حدیث بہت ہیں، صرف ایک حدیث ہو اپنی گفتگو تک واپس آنے کے لیے، جو ایک بیٹی کی تربیت کرتا ہے گھر میں تو روزانہ 12 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور باپ اور بیٹی دونوں کے لیے 12 نیکیوں کے ساتھ ساتھ 1200 اجر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہر کیف عزیزو کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو استقبال اور پوچھتے ہیں، اگر انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا وہ جو عزیز تھا اس دنیا میں اب نہیں ہے، یہیں آ چکا ہے، تو کتنا قریب ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، فوراً وہ کہیں گے وہ تو آیا ہی نہیں یہاں، تو پھر وہ روحیں تڑپ جائیں گی، لگتا ہے کہ یہ کہیں اور بھیج دیا گیا جہاں مومنین کی روحیں نہیں جاتی۔ یہ ہو گئی بات۔ آخری بات، رسول کی اس حدیث سے گفتگو شروع کی تھی، واقعے سے واپس آنا چاہتا ہوں۔ قبرستان سے تیزی سے گزر گئے ایک قبر کے پاس سے، واپس آئے تو جس قبر کے پاس سے تیزی سے گزرے تھے وہاں آپ نے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اصحاب کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اب اس مرنے والے کے لیے تم فاتحہ پڑھ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم کنفیوز ہیں، کیونکہ جاتے وقت تو آپ کہتے ہیں کہ تیزی سے گزر جائیں، آپ آئیں تو آپ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، فاتحہ پڑھ دو، اشارے ثواب کر دو۔ یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول نے کہا جب ہم جا رہے تھے تو اس مرنے والے پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب واپس آئے تو خدا نے رحمت اس پہ نازل کی ہے۔ ایک مرتبہ سب کہیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے، جانے لگے تو عذاب، واپس آئے تو رحمت۔ دیکھا تم نے قانون کرم، دیکھا تم نے خدا کا فضل، دیکھا تم نے احسان الہی، اگر یہاں سے کوئی نیکی جاتی ہے تو ہوتا ہوا عذاب رک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو نعمتوں میں گرا ہے خدا مزید نعمت دے دے، لیکن جس کے لیے سختیاں ہیں آپ بھیج دیے تاکہ نعمتیں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا اپنے گھر میں جگہ مقرر کر لو، روایات کا جملہ پھر سن لو کہ آخری وقت اگر کسی کا آ جائے تو سخت ہو جائے تو اسے اس جگہ کے اوپر لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، دم آسانی سے نکلے گا۔ سچے امام کا وعدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی ایک جگہ کے اوپر صحت کی حالت کے اندر، اچھے حالات کے اندر عبادات اور نیکیاں کر رہا، نماز شب پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، مفاتیح پڑھ رہا ہے، دیگر تمام دعاؤں کو، بیمار ہو گیا، وہاں پر نہیں ہے نا، ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر ہے، سفر پہ چلا گیا، باہر ہے، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ ہم اس کے گھر پہ گئے، اس جگہ کے اوپر جو عبادت کرتا تھا اس جگہ اسے پایا نہیں ہے، وہ بیمار ہے سفر پہ، یا بیمار ہے یا سفر پہ، تو آواز آئے گی چونکہ یہ پابندی سے عبادت کرتا تھا، اب سفر کے سبب نہیں کر پا رہا، بیماری کے سبب نہیں کر پا رہا ہے، لہذا اسے اجر وہی دو جس طرح سے پہلے عبادت کیا کرتا تھا۔ اب آئیے تو میں واپس وہاں پہنچ گیا تو ہوا کیا عزیزان گرامی؟ انہوں نے سوال کیا کہ عذاب تھا، اس کا بیٹا یعنی مرنے والے کا بیٹا اپنے بیٹے کو یعنی اس کے پوتے کو مدرسے لے گیا، اس نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، کہ اس نے بسم اللہ کی تلاوت کی تو اللہ نے
فرشتوں سے کہا مجھے شرم آتی. جملہ سنیے گا, عذاب اٹھا لینا نہیں, رب کا جملہ سنیے گا. رسول فرماتے ہیں خدا نے فرشتوں سے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس میت پر عذاب نازل کروں, عذاب بھیجوں کہ جس کا پوتا میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. تو اگر یہاں یہ بچے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے, یہ بچے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, ہاں تو خداوند تعالیٰ عذاب اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین سے, لیکن جہاں مومن نیک ہو تو خداوند تعالیٰ رحمت میں اضافہ کرے گا, درجات بلند کرے گا, منازل کو آسان کرے گا. میں نے ختم کی زحمت. ہاں عزیزو, عجب نہیں کہ روح یہاں پر ہو بھی مرحوم نہیں. میں اختتام پر آ گیا ہوں. خدا بیٹی کو, بیٹے کو, خاندان والوں کو, سب کو صبر دے, کیونکہ اس خاندان میں بیٹیاں بڑی عزیز رکھی گئی ہیں اہل بیت کے. نبی کو فاطمہ بہت عزیز, حسین کو زینب بہت عزیز, علی کو زینب بہت عزیز, حسین کو سکینہ بہت عزیز, امام موسی کاظم کو جناب معصوم قم بہت عزیز. صادق علیہ محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا, ساتویں امام سے, مولا کیا روحیں آتی ہیں؟ کہاں روز آتی ہیں. پھر کا ہفتے میں ایک بار آتی ہے, پھر کا مہینے میں ایک بار آتی, پھر کا سال میں ایک بار. پوچھنے والا پریشان, ابن رسول اللہ آپ کہتے ہیں روز آتی ہیں, ہفتے میں آتی ہیں, مہینے میں آتی ہیں, سال میں ایک بار, یہ کیسے؟ امام نے فرمایا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. جو زیادہ پرہیزگار متقی ہیں ان کی روحوں کو اجازت ہوتی جب جانا چاہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے. نذیر انکل اسی طرح کے تھے. اور کچھ کو ہفتے میں اجازت دی جاتی ہے, کچھ کو مہینے میں, کچھ کو سال میں. اور اس کے بعد کا جملہ سنیے گا معصوم کیا فرماتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب وہ آتی ہیں نا روحیں, تو مومن کی روح جب اپنے بچوں کے پاس آتی ہے تو اس گھر کی خوشیاں اور اچھائیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس روح کو سکون ملے. لیکن جب کافر اور منافق کی روح اس کے گھر بھیجی جاتی ہے تو اس گھر کی تکلیفیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس کے لیے عذاب. تو پتہ چلا ہماری روحوں کا گھر میں آنا بھی ان کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. خدا مرحوم کے درجات بلند کرے, جواد اہل بیت میں جگہ دے. ہاں عزیزان گرامی, باپ کا سایہ سر سے اٹھ ایک بیٹی کے لیے بہت اذیتناک ہے, بہت تکلیف دے. لیکن اس سے زیادہ تکلیف دے اس وقت ہے کہ جب بیٹی بیماری کے وقت باپ کے پاس نہ ہو تاکہ باپ کی خدمت کر سکے. اور زیادہ سخت ہے بیٹی کے لیے اس وقت, بیٹے کے لیے, کہ جب باپ کا جنازہ اٹھے اور پاس بیٹی نہ ہو, پاس بیٹا نہ ہو. اور اس سے زیادہ سخت ہے بیٹی کے لیے کہ جب باپ دفن ہو جائے تو باپ کی قبر پہ بھی نہ جا سکے. خدا کرے جلد سے جلد دنیا سے اس کو کورونا کا خاتمہ ہو تاکہ یہ بیٹی اور بیٹے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں, فاتحے کے لیے جائیں, ایصال ثواب کے لیے جائیں, روح کی تسکین کے لیے بھی جائیں. اللہ اکبر. ہاں جب میں نے بیٹی کی بات کی عزیزو, میں نے مولا کائنات کے سلسلے کی مجلسیں پڑھی ہیں, بہت ذکر ہو چکا, لیکن آئیے میں اس تسکین کے لیے اس بیٹی کا تذکرہ کروں جس کا نام ہی سکینہ ہے. تسکین کے لیے اس بیٹی کا تذکرہ کروں, ارے جس کا نام ہی سکینہ ہے, ارے جس کے لیے حسین کہتے ہیں میرا دل ان گھروں میں لگتا ہے جہاں سکینہ ہو اور رباب ہو. اللہ اکبر. اور جس گھر میں سکینہ کا ذکر ہو تو یقیناً حسین کو کتنی تسکین پہنچتی ہوگی. اللہ اکبر. عزیزو, صبح سے بازار شہادت گرم ہوا, ایک ایک اصحاب و انصار جا چکے, عزہ جا چکے, ہاں عزیزو شہید ہو چکے, آخر میں حسین تنہا رہ گئے. ہاں عزیزو, حسین زینب سے رخصت ہو رہے ہیں, سید سجاد سے رخصت ہو چکے, بس سمیٹتے ہوئے عزیزو ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے. اب جو حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے تو ذوالجناح سے کہتے ہیں ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہیں
نہیں دے گا۔ بعزیزان گرامی، حسین نے گھوڑے سے کہا، زلجنا نے سر جھکایا، کیا دیکھا؟ سمو سے لپٹی سکینہ کہہ رہی ہے زلجنا ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو گیا واپس نہیں آیا، جو گیا شہید کر دیا گیا، ارے میں بن باپ کی ہو جاؤں گی، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین گھوڑے سے ادھر گئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، تو سکینہ سے کچھ کہا، سکینہ نے کہا بی بی، سکینہ سے کہا بی بی ارے مجھے اجازت دے دو۔ سکینہ نے اجازت دی، لیکن کہتی ہے سکینہ ایک بار سینے سے لگا لو بابا۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کانوں میں گوشوارے بنائے۔ عزیزو اس کے بعد میر انیس کے الفاظ ہیں، بعزیزان گرامی سکینہ کہتی ہے رات ہوئے گی تو مقتل میں چلی۔ ہاں سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، کہتی ہیں سکینہ رات ہوئے گی تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین کہتے ہیں اصغر میری گودی میں، وہاں سوئیں گے بی بی۔ حسین نے جیسے ہی کہا، سکینہ نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ آپ ماں کے پسر ہے۔ ہاں ہاں، ہر ماں اور باپ کو بیٹے اور بیٹی عزیز ہوتے ہیں، لیکن باپ کو بیٹیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور ماں کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے پسر ہے۔ حسین کہتے ہیں ارے راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، ارے اب اس طرح سے رہو جو یتیموں کا دور ہے۔ ارے بچی نے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ حسین نے کہا مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم۔ اللہ اکبر، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ حسین مقتل میں آ گئے، جنگ کی عزیزوں، یہاں تک کہ جب حسین شہید کر دیے گئے، حسین کی شہادت کے بعد زلجنا آیا۔ عزیزوں یہ چھوٹا سا منظر اور آخری منظر زحمت تمام۔ زلجنا آیا، حسین کی لاش نہیں آئی، زلجنا آیا، حسین کا جنازہ نہیں آیا۔ ہاں عزیزوں، لیکن زلجنا کی پیشانی میں حسین کا خون لگا تھا، پیشانی پہ حسین کا خون لگا تھا۔ سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ بازو حمائل کر کے کہتی اے زلجنا اتنا بتا دے میرا بابا شہید تو کیا گیا، لیکن جب شہید کیا گیا کیا میرے بابا کو پانی بھی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اللہ اکبر، شام غریبہ آ گئی، آخری منظر ہے۔ خدا بیٹی کو صبر دے، بیٹے کو صبر دے، خاندان والوں کو صبر دے۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں میں سکینہ کو نہیں پایا، سکینہ کو نہیں پایا، چلی زینب سکینہ کو تلاش کرنے، سامنے سے ایک سوار کو دیکھا، کہ سوار تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ سوار نے کہا بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن نشیب سے ایسی درد بھری آواز سنائی دی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ زینب مقتل میں پہنچ گئی، لاشیں بے سر ہیں، سکینہ ایک لاشے سے لپٹی رو رہی، بابا میری چادر چھین لی گئی، بابا بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، بابا اے بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، ظالم نے تماچے مارے بابا، تازیہ نے مارے بابا۔ سکینہ لپٹی رو رہی ہے، آخری جملے زینب نے الگ کیا، بی بی ارے سر نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی اماں میں بابا بابا کہتی آئی، اس لاشے بے سر سے آواز آئی، الی الی یا بنیا، اے میری بیٹی سکینہ ادھر چلی آ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره۔ پروردگارا تو یہ چادہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم سید نذیر علی کاظمی
ابن سید علی نذیر کاظمی ابن سید افتخار حسین کاظمی کی مغفرت فرما، پروردگارات ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگارات ان کی قبر کو نور محمد والے محمد سے روشن و منور فرما، پروردگارات ان کی روح کو وادی السلام کا مکین بنا، پروردگارات ان کی تمام منازل کو آسان فرما، شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما، پروردگارات ان کے متعلقین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما، پروردگارہ موت اور مسئلہ قبر کو آسان فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما، پروردگارہ تمام مریضوں کو جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو کرونا کے سبب ہیں، جو دیگر سبب سے بیمار، ان سب کو بالخصوص ام علی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ انہیں صحت و طول عمر عطا فرما، پروردگارہ ہماری جسمانی، لسانی، روحانی، فکری، عقیدتی، بصیرتی تمام بیماریوں کو دور فرما، کریم امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا، کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن مجید وغیرہ بھی پڑھا گیا ہے؟ جی دو قرآن پوچھ چکے ہیں جی، دو قرآن مجید جن کی تلاوت ہوئی ہے مرحوم سید علی نذیر کاظمی ابن سید افتخار حسین کاظمی کی روح کو ہدیہ کر دیں اور ہم معافی مومن بسم اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وقاضی الحاجات ورافع الدرجات وماحی السیئات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اللهم صل